آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے توانائی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ 4177 ارب روپے کی سطح سے تجاوز کر گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 129 ارب روپے سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی علیم۔ جی، توانائی کا شعبہ ایسا ہے جس کا سرکولر ڈیٹ ہمیشہ سے جو ہے پاور سیکٹر کی جو نااہلی ہیں یا پیٹرولیم سیکٹر کی وجہ سے اس سے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج جو ہمیں تفصیلات ملی ہیں اس کے مطابق جو توانائی کا شعبہ ہے یعنی پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کا جو توانائی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 4170 ارب روپے سے زائد سی سطح سے تجاوز کر چکا ہے۔ جو انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 129 ارب روپے سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اس میں جو بجلی کا جو پاور سیکٹر ہے اس کا جو سرکولر ڈیٹا ہے وہ تقریباً 2270 ارب روپے سے زائد کی سطح پر ہے۔ اس میں پی ایس او کا گردشی قرضہ جو ہے وہ 600 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے اور پی ایس او نے لیٹر آف کریڈٹ بچانے کے لیے وزارت خزانہ سے 80 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ بصورت دیگر پی ایس او کا جو لیٹر آف کریڈٹ ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں جو گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹا ہے جو دونوں کمپنیاں ہیں انہوں نے صارفین سے چونکہ وصولیاں نہیں کی ہیں تو وہ سرکولر ڈیٹ تقریباً 1400 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں اور ان کے زیر انتظام جو ادارے ہیں وہ بجلی کمپنیوں کے تقریباً 950 ارب روپے سے زائد کے نادہندہ ہیں، انہوں نے ادائیگی نہیں کی ہے۔ تو یہ جو پورا سرکولر ڈیٹ ہے پورا انرجی سیکٹر کا، اس کے بعد جو انرجی چین ہے پورے ملک میں وہ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ جو ادائیگیاں ہیں جو آگے پیمنٹس ہیں اس میں فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جو کمپنیاں سروسز فراہم کر رہی ہیں اسپیشلی جو تیل درآمد ہے اور تیل سے جو بجلی پیدا کرنا ہے یہ سارے امور جو ہے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے علیم، ساتھ رہے گا۔ توانائی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ 4177 ارب روپے کی سطح سے تجاوز کر گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 129 ارب روپے سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مزمل اسلم صاحب، یہ کہے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی محاذ پہ یہ حکومت ایک کے بعد ایک ان کی نااہلی سامنے آ رہی ہے، ناکامی کہا جائے اسے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کہے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو توانائی کے شعبے میں ہے وہ بھی تجاوز کر رہا ہے اپنی سطح سے، تو یہ کس طرح سے اس پر قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں، سرکولر ڈیٹ کی جو بیماری ہے یہ ہمیں مشرف صاحب کے دور کے آخری ایک سال سے لگی ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ایک ساتھ اتارا تھا اور اس وقت جب اتارنے کے بعد ان کو جو ہے بجلی کی قیمت میں توازن کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے مہنگے بجلی گھر لگا دیے۔ جو مہنگے بجلی گھر لگانے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت نے سرکولر ڈیٹ کی رفتار کو تو کم کیا لیکن وہ بھی ختم نہیں کر سکے کیونکہ وہ اتنی مہنگی بجلی گھر لگا دی ہے، اس کی جو ادائیگیاں تھیں اس کی وجہ سے ملک میں یہ ناسور بڑھتا رہا۔ اب یہ پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، 8 مہینے ہو گئے، حالانکہ بجلی کے بل بھی انہوں نے دگنے کر دیے، اس کے باوجود بھی جو ہے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی معیشت کی جسے کہتے ہیں یہ وبال جان بن گیا ہے یہ سرکولر ڈیٹ اور بجلی کا شعبہ، اور اب جتنی مہنگی بجلی پاکستان میں ہو گئی ہے اس سے پاکستان کی برآمدات اب متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان اب برآمدات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، تو اس میں ہمیں بہت نتیجہ خیز جسے کہتے ہیں کام کرنا پڑے گا اور اس کو ایک دفعہ ختم کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری معیشت جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے۔ اور پھر اب آگے آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس صورتحال میں پہلے ہی جیسے گیس اور بجلی میسر نہیں ہے عوام کو، اب کمپنیز آگے کیا کریں گی؟ دیکھیں، اس وقت تو کمپنیز کا برا حال ہے، جیسے کہ پی ایس او ہے اس کا کہتے ہیں کہ 1000 ارب روپے کے اوپر جو ہے حکومت کی ادائیگی ہے۔ سرکولر ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو حکومت کی لاگت ہے بجلی پیدا کرنے کی اور جس ریٹ میں بیچ رہی ہے اس کا فرق، تو جو اس کا فرق ہے حکومت نے ابھی آئل کمپنیوں کے جو سرمایہ تھا اس کو استعمال کر لیا، اپنے جو ہے انہوں نے ان کی رقم نہیں ادا کی۔ اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں گی تو یہ دیوالیہ ویسی کمپنی ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد ملک میں بجلی کی پیداوار میں بھی مسئلے آئیں گے اور پیٹرول کی اویلیبلٹی میں بھی جیسے جیسے ایشوز آئیں گے۔ تو یہ ایک ہمیں جنگی بنیاد پر، یہ میں واپس سے کہہ دوں کہ یہ صرف ایک حکومت کی ناکامی نہیں ہے، یہ پچھلے 15 سال سے جس نے حکومت کی ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا اور دوسرے نے آ کے سیاست کی ہے۔ اور سب سے آخری میں بڑا قصور مسلم لیگ نون کا ہے کہ انہوں نے تاریخی مہنگے بجلی گھر لگا دیے جس کی ادائیگی جو ہے اور سارے کے سارے جو ہے درآمدی ایندھن سے لگا دیے، اور درآمدی ایندھن جب عالمی مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے ابھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، کوئلے کی بڑھ گئی تھی،
उससे सर्कुलर डेट में मजीद परवान चढ़ा है। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब, अब तो अदायगियां कैसे होंगी? अभी आप अदायगियों की बात कर रहे थे, अब तो खजाना ही खाली है। जब अदायगियां नहीं होंगी तो अवाम को तो बिल्कुल बिजली और गैस की सहूलत मुयसर नहीं आएगी। देखिए, अब हमारे पास रास्ते बड़े महदूद हैं। सबसे पहले तो हमें जो बिजली की सब्सिडी जो हमने जो निचले तबके को दी हुई है उसको खत्म करें और उनको टारगेट कर दें। दूसरा ये कि इसमें हमारे सेक्टर में, इस शोबे में चोरी बहुत है। इसको चोरी को अब जो है, इसमें चोरी भी है, आपको पता है सियासी उसमें पीछे बैकिंग होती है, तो उस चोरी को गैस और बिजली की खत्म करनी पड़ेगी। और तीसरा ये कि ये जो हमारे जो बिजली घर हैं जो नाकारा और बिल्कुल फारिग है, इनको एक दफा बंद करना पड़ेगा, तब जाके जो है इस मसले से हम निकलेंगे। सख्त फैसले की, असल में पाकिस्तान में सख्त फैसले की जो है ना बिजली घर के और बिजली के शोबे में जरूरत है, और उसमें हम देख रहे हैं ना हम गैस में कुछ कर रहे हैं, फैसले तक ले पा रहे हैं, ना हम बिजली में ले रहे हैं, और हम करते हैं अपनी कहीं हमारी हुकूमत ना निकल जाए। और आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है जब अगस्त में जब बिल आए थे तो उससे हिल गई थी। उसके बाद से वो अब आई से मुआहदा करके भी पीछे हटी है, ना गैस की बिल बढ़ा रही है ना ये कर रही है। लेकिन हमारा बिल बढ़ाना मकसद नहीं है, हमें ये जो है नुकसान दे जो चीजें अंदर है उसको जो है काटना पड़ेगा अपने जिस्म से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।